صدائے عشق۔ اسی کے نام سے آغاز ہے اس شاہ نامے کا، ہمیشہ جس کے در پر سر جھکا رہتا ہے خامے کا۔ مدینے پر جنگ کے بادل، مدینے میں ضیاء افغن ہوئے جب حضرت والا، خدا نے کر دیا جب ظلمت باطل کا منہ کالا۔ قریش اس تازہ ناکامی سے کھسیانے ہوئے ایسے، یہ قتل و خون کے مشتاق دیوانے ہوئے ایسے، کہ فوراً ہو گئے پختہ ارادے کشت و غارت کے، مدینے تک بڑھائے حوصلے اپنے شرارت کے۔ وہ مسلم جن پہ بیداد و جفا کرنے کے عادی تھے، ہمیشہ جن پہ ظلم ناروا کرنے کے عادی تھے، ہنسا کرتے تھے یہ ظالم تڑپتے دیکھ کر جن کو، ستانے کا تہیہ کر چکے تھے عمر بھر جن کو، لٹاتے تھے جنہیں تپتی ہوئی بالو کے بستر پر، رگے گردن رہا کرتی تھی جن کی نوک کے خنجر پر، جنہیں آزاد رہ کر سانس لینے کی مناہی تھی، خطا جن کی فقط پابندی امر الہی تھی۔ قریش ان کی آزادی گوارا کس طرح کرتے، بھلا صلح و صفائی کا نظارہ کس طرح کرتے، وہ جن کی سرد آہیں بھی چھپی رہتی تھیں سینے میں، وہ اب آواز سے قرآن پڑھتے تھے مدینے میں، اگرچہ 300 فرسنگ پر بستے تھے بیچارے، مگر چلتے تھے رہ رہ کر دل کفار پر آرے۔ نبی کے اس طرح زندہ نکل جانے کا غصہ تھا، زمانے پر سے نازک وقت ٹل جانے کا غصہ تھا، یہ غصہ تھا کہ پیاسی رہ گئیں خونخوار تلواریں، زمیں پر کیوں نہ بہہ نکلی مقدس خون کی دھاریں، ہوئی جب ہر طرح ناکام ہر تزویر ہر سازش، غرور و عجب کو صدمہ ہوا زخمی ہوئی نازش، نہایت تیش کھایا دانت پیسے اہل مکہ نے، بالآخر جنگ کی ٹھانی نبی سے اہل مکہ نے، مدینے والوں کو ایک اشتعال انگیز خط لکھا، ڈرایا اور دھمکایا بہت ہی تیز خط لکھا، کہ اپنے سر پہ خود ہی جنگ کو بلوا لیا تم نے، ہمارے مجرموں کو اپنے ہاں ٹھہرا لیا تم نے، تمہیں لازم ہے خط کو دیکھتے ہی یہ کڑی ٹالو، محمد اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر ڈالو، وگرنہ یاد رکھو ہم نے بھی سوگند کھا لی ہے، قسم اپنے حبل کی لات کی عزا کی کھا لی ہے، کہ ہم سب مل کے تم لوگوں پہ فوراً حملہ کر دیں گے، گلی کوچے تمہارے شہر کے لاشوں سے بھر دیں گے، جوانوں کو تمہارے چیل کووں کو کھلائیں گے، تمہاری عورتوں کو لونڈیاں اپنی بنائیں گے۔ یہ خط مکہ سے عبداللہ ابی کے نام پر آیا،
اور اس نے دیکھتے ہی ساتھیوں کو اپنے دکھلایا۔ مدینے کا یہ بدقسمت مسلمانوں سے جلتا تھا، رسول اللہ کے آنے سے کف افسوس ملتا تھا۔ مسلمانوں کی آمد سے مٹا تھا اقتدار اس کا، کہ جب مشرک تھے لوگ ان پر تھا پورا اختیار اس کا۔ یہ اپنے آپ کو اس شہر کا افسر سمجھتا تھا، رسول اللہ کے آنے سے کف افسوس ملتا تھا۔ رسول اللہ کی تعلیم سے سب ہو گئے یکساں، اخوت آ گئی اور بھائی بھائی بن گئے انساں۔ یہ سمجھا تھا کہ میں بن جاؤں گا حاکم مدینے کا، مگر اب کوئی بھی پرساں نہیں تھا اس کمینے کا۔ مسلمانوں سے جب لڑنے کے منصوبے لگا کرنے، یہ سن کر آپ سمجھایا اسے آ کر پیمبر نے۔ کہا اے بے وقوفو، کیا اجڑنا چاہتے ہو تم، کہ اپنے بھائی بندوں ہی سے لڑنا چاہتے ہو تم؟ تمہارے بھائی بیٹے سب کے سب پکے مسلمان ہیں، اگر ان سے لڑو گے خود تمہارے ہی یہ نقصان ہیں۔ یہ سن کر چل دیے سب ساتھ والے اس منافق کے، خدا نے دست و بازو کاٹ ڈالے اس منافق کے۔ منافق چپ ہوا، اور چپ ہی رہنے کی ضرورت تھی۔ بظاہر چپ تھا لیکن دل میں کینہ تھا، کدورت تھی۔ مدینے میں یہودی بھی بڑی کثرت سے رہتے تھے، جو اپنی قوم کو پیغمبروں کی قوم کہتے تھے۔ یقین رکھتے تھے یہ توریت کی پیشن گوئی پر، کہ اسماعیل کی اولاد میں ہوگا وہ پیغمبر جو سیدھا راستہ سب کو دکھائے گا، جو اہل صدق کو پھر تخت شوکت پر بٹھائے گا۔ انہیں معلوم تھا اب وہ پیمبر آنے والا ہے، بشر کے واسطے روشن شریعت لانے والا ہے۔ یہ بیٹھے انتظار ہادی موعود کرتے تھے، میان اہل یثرب کاروبار سود کرتے تھے۔ دنایت کے سبب عقل و خرد کو کھو گئے یہ بھی، نبی تشریف لے آیا تو دشمن ہو گئے یہ بھی۔ سبب یہ تھا نبی قائل تھا عیسیٰ کی صداقت کا، سمجھتا تھا اسے ایک برگزیدہ رب عزت کا۔ یہودی ہر طرح جھٹلا چکے تھے اس پیمبر کو، صلیب مرگ تک پہنچا چکے تھے اس پیمبر کو۔ بھلا وہ شخص جو اس ظلم کو مذموم ٹھہرائے، جو پیغمبر کو پیغمبر کہے معصوم ٹھہرائے۔ یہودی اس کو پیغمبر اگر جانے تو کیوں جانے، اسے سمجھیں تو کیا سمجھیں، اسے مانیں تو کیا مانیں۔ غرض یہ لوگ ابھی اندر ہی اندر سخت دشمن تھے، دغا باز اور محسن کش تھے، مکار اور پرفن تھے۔ رسول اللہ کی عظمت کے گرچہ دل سے قائل تھے، مگر یہ ان کی فطرت تھی، عداوت ہی پہ مائل تھے۔ بباطن سازشیں تھیں اور بظاہر کچھ نہ کرتے تھے۔ معاہد ہو چکے تھے، اوس و خزرج سے بھی ڈرتے تھے۔ مسلمان ہونے والے اوس و خزرج کے قبائل تھے، اگرچہ زر میں کم تھے، زور میں مد مقابل تھے۔ یہ انصار رسول اللہ خوش تھے، فقر و فاقے میں زراعت میں لگے رہتے تھے، یثرب کے علاقے میں ہدایت پا کے اپنی خوبی قسمت پہ نازاں تھے، خدا کے فضل یعنی آیا رحمت پہ نازاں تھے۔ حسد کی ہر طرف جب عام بیماری لگی بڑھنے، مسلمانوں کو پھر جینے کی دشواری لگی بڑھنے، کیا اس طرح آغاز شرارت اہل مکہ نے، کہ رہزن بن کے ڈالی طرح غارت
اہل مکہ نے پھرا کرتے تھے بیرون مدینہ اونچ میداں میں، انہیں کرز ابن جابر لے گیا روز درخشاں میں۔ صحابہ حضرت اقدس سے اکثر التجا کرتے، مگر لڑنے سے ان کو منع شاہ دو سرا کرتے۔ یہودی مل گئے مکہ کے ان وحشی لعینوں سے، توقع تھی خلاف عہد کی ہر دم کمینوں سے۔ ہوئی تنگ اس قدر آخر مسلمانوں کی عافیت، کہ اندر شہر کے بھی رہ نہ سکتے تھے بخیریت۔ نکلتے تھے تو گھر جاتے تھے قزاقوں کے دستوں میں، بیچارے دن دہاڑے قتل ہو جاتے تھے رستوں میں۔ خدا کا نام لینا ایک نرالا رنگ لایا تھا، نبی صابر تھے فرمان جہاد اب تک نہ آیا تھا۔ قریش مکہ نے ڈالی جو طرح جنگ مغلوبہ، کیا باطل نے شمع حق بجھا دینے کا منصوبہ۔ حد برداشت سے گزری تعدی اہل باطل کی، زیادہ صبر کرنا بے حسی تھی دین کامل کی۔ اذن جہاد۔ بالآخر وقت آیا رحمت حق جوش میں آئی، کہ اذن جنگ بن کر غیرت حق جوش میں آئی۔ مان جبریل لے کر آیا قرآن ہوئے نازل، جہاد فی سبیل اللہ کے فرما ہوئے نازل۔ یہ حکم آیا کہ ہاں اب ان غریبوں کو اجازت ہے، بیچارے بے وطن آفت نصیبوں کو اجازت ہے۔ وہ جن پر ظلم کے بیداد کے بادل برستے ہیں، وہ جو اپنے وطن میں سانس لینے کو ترستے ہیں، جو ناحق کے ستم سہتے ہیں اور مغموم رہتے ہیں، وطن کو چھوڑ کر بھی بے کس و مظلوم رہتے ہیں۔ خطا جن کی فقط یہ ہے کہ وہ اسلام لے آئے، جو دنیا کو لٹا کر ایک خدا کا نام لے آئے۔ جنہیں دشمن تہیا کر چکے ہیں تنگ کرنے کا، ہے ان کو اذن حملہ آوروں سے جنگ کرنے کا۔ خدا ظالم کے منصوبوں کو رد کرنے پہ قادر ہے، خدا مظلوم لوگوں کی مدد کرنے پہ قادر ہے۔ نہ دے اللہ اگر حملوں کے سد باب کی جرت، یوں ہی بڑھتی رہے ہر ایک شیخ و شاب کی جرت۔ یہ معبد خانقاہیں صومعے یکسر اجڑ جائیں، منادر اور گرجے بیخ سے بن سے اکھڑ جائیں۔ مساجد جن کے اندر ذکر حق کثرت سے ہوتا ہے، جہاں انسان آ کر معصیت کے داغ دھوتا ہے، گرا دیں لوگ آ کر ان عمارات مقدس کو، نہیں منظور یہ اللہ کی ذات مقدس کو۔ رسول اللہ نے ایک دن بصد تاکید و پابندی سنایا اہل ایمان کو یہ فرمان خداوندی، کہا راہ خدا میں تم کو لڑنے کی اجازت ہے، خدا کے دشمنوں کو دفع کرنے کی اجازت ہے، مگر تم یاد رکھو صاف ہے یہ حکم قرآن کا، ستانا بے گناہوں کو نہیں شیوہ مسلمان کا، نہیں دیتا اجازت پیش دستی کی خدا ہرگز، مسلمان ہو تو لڑنے میں نہ کرنا ابتدا ہرگز، فقط ان سے لڑو جو لوگ تم سے جنگ کرتے ہیں، فقط ان سے لڑو جو تم پہ جینا تنگ کرتے ہیں۔ قریش مکہ نے ٹھانی ہوئی تھی قتل و غارت کی، مسلمان بھی لگے تدبیر کرنے اب حفاظت کی، قبائل کا بھی خطرہ تھا دیار ارض یثرب میں، کہ بود و باش تھی جن کی جوار ارض یثرب میں، یہ خطرہ تھا مبادا اہل مکہ سے وہ مل جائیں، رسد کو لوٹ لیں اہل مدینہ پر ستم ڈھائیں، خبر تھی فتنہ آئندہ کی محبوب
محبوب داور کو معاہدہ کر لیا اس واسطے ان میں سے اکثر کو یہ کوشش تھی کہ دب جائے فساد و جنگ کا فتنہ، نہ اٹھے اس جہاں میں کوئی خونی رنگ کا فتنہ، مگر اب کر چکے تھے اہل مکہ خوب تیاری، نہ ان کو بیٹھنے دیتی تھی خوئے مسلم آزاری، مسلمانوں کو لکھ کر بھیج دی بو جہل نے دھمکی کہ پہلے ہی سے اب تم فکر کر لو اپنے ماتم کی، محمد کو بڑا ہی صاحب اعجاز سمجھے ہو، یہاں سے بچ نکلنے کو خدائی راز سمجھے ہو، تمہیں یہ ناز ہوگا آ بسے ہیں اب مدینے میں، سمجھتے ہوگے ہم آزاد ہیں اب مرنے جینے میں، ذرا دم لو کوئی ساتھ ٹھہر جاؤ ہم آتے ہیں، تمہارا نام ہی اب لوح ہستی سے مٹاتے ہیں۔ یہ خالی ایک دھمکی ہی نہ تھی کفار مکہ کی، بہت بد ہو چکی تھی نیتیں اشرار مکہ کی، نبی پر حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھے تھے، بس اپنے قافلے کے منتظر کفار بیٹھے تھے۔ ابو سفیاں گیا تھا شام کی جانب تجارت کو، نکلنا تھا اسی کی واپسی پر قتل و غارت کو، تجارت کے منافع پر مدار جنگ تھا سارا، تجارت کیا تھی گویا کاروبار جنگ تھا سارا، قریشی تاجروں کو قافلہ جب لوٹ کر آیا، ابو سفیاں منافع کی رقم تھیلیوں میں بھر لایا، پہنچ کر مکہ میں اب جنگ کا سامان کرنا تھا، مگر ڈر تھا کہ یثرب کے حوالی سے گزرنا تھا، دغا ہوتی ہے جس دل میں وہی چھاتی دھڑکتی ہے، فساد بلغمی سے آنکھ رہ رہ کر پھڑکتی ہے، ابو سفیاں کے دل میں بھی ہزاروں وہم آتے تھے، خیالی وسوسے سے ہی بھوت بن بن کر ڈراتے تھے، خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں، محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو مقصد سمجھ لیں اس تجارت کا، خبر ہو جائے شاید بھید کھل جائے تجارت کا، چلے ہیں قاتلوں کے ہم دہان آز بھرنے کو، قبائل میں یہ سارا مال و زر تقسیم کرنے کو، سمجھ جائیں یہ سونا قبر کے اندر سلائے گا، سمجھ جائیں کہ یہ کپڑا کفن ان کو پہنائے گا، سمجھ جائیں کہ ان کی صبح پر شام آنے والی ہے، منافع کی یہ دولت جنگ میں کام آنے والی ہے، کہیں ایسا نہ ہو اس قافلے کا حال کھل جائے، سرے منزل نہ پہنچیں اور ساری چال کھل جائے، ہمارا قافلہ مکے پہنچ جائے تو اچھا ہو، کسی صورت مدینے پر بلا آئے تو اچھا ہو، یہ کیا ہے آج آگے پاؤں دھرتے ہول آتا ہے، مدینے کی حوالی سے گزرتے ہول آتا ہے، اگر اہل مدینہ رستے ہی میں ٹوک لیں ہم کو، ارادوں سے ہمارے باخبر ہوں روک لیں ہم کو، اکارت جائیں گے مکہ میں پھر سامان لڑائی کے، ہوا ہو جائیں گے امکان خنجر آزمائی کے، یہ سارا مال اگر اہل مدینہ چھین لے جائیں تو شاید جا کے تلواریں خریدیں قلعے بنوائیں، بڑی دقت ہے پھر اللہ والوں کو منانے میں، محمد ہی کا مذہب پھیل جائے گا زمانے میں، کوئی ترکیب ایسی ہو کہ ہم بچ کر نکل جائیں، لڑائی کے لیے مکے سے واپس لوٹ کر آئیں، نئے مذہب کی جڑ تیغ و تبر سے کاٹ دیں آ کر، مدینے کی زمین لاشوں سے یکسر پاٹ دیں آ کر۔ ابو سفیاں الجھتا آ رہا تھا ان خیالوں میں، کیا اب مشورہ بزدل نے اپنے ساتھ والوں سے، بہت سوچا بالآخر ایک شرارت تازہ طے پائی، مان ایک مرد زمزم نام کو ترکیب سمجھائی،
کہا یہ کام اگر کر دے تو اتنا مال پائے گا، ملیں گے اونٹ سونا بھی کئی مسکال پائے گا۔ چلا مکے کی جانب اونٹ پر چڑھ کر یہ ہر کارا، بڑھا دو منزلیں کرتا ہوا حرص کا مارا۔ ادھر اس قافلے کے منتظر بیٹھے تھے مدت سے، لڑائی چھیڑنا منظور تھی فخر نبوت سے، فقط اس کارواں کی واپسی کا تھا خیال ان کو، کہ تھی لڑنے سے پہلے آرزوئے حفظ مال ان کو۔ قریش ایک روز بیٹھے کر رہے تھے جنگ کی باتیں، ابو جہل ان کو سکھلاتا تھا قتل عام کی گھاتیں۔ یکا یک ایک صدا اٹھی کہ فریاد اے بنی غالب، اٹھو دوڑو کرو فی الفور امداد اے بنی غالب۔ یہ چیخیں اور فریادیں سنی تو اہل شر دوڑے، بہت بےتاب ہو کر اٹھے آواز پر دوڑے۔ نظر آیا کہ وادی میں کھڑا ہے ایک شتر تنہا، اور اس کی پیٹھ پر بیٹھا ہے ایک ننگا بشر تنہا۔ برہنہ جسم ننگے خانداں معلوم ہوتا ہے، تباہی اور فلاکت کا نشاں معلوم ہوتا ہے۔ شتر کی پیٹھ پر کاٹھی بھی کس رکھی ہے الٹا کر، نظر آتا ہے آیا ہے کہیں سے کان کٹوا کر۔ فغاں کرتا ہے چیخیں مارتا ہے روتا جاتا ہے، پیا پے سینہ کوباں ہو کے بے کل ہوتا جاتا ہے۔ صدا دیتا ہے اے لوگو میری فریاد کو پہنچو، تمہارا مال و زر لٹنے کو ہے امداد کو پہنچو۔ محمد بدلہ لینا چاہتے ہیں برملا تم سے، سمجھتے ہیں کہ جھیلے ہیں بہت جور و جفا تم سے۔ مسلمان قافلے کی طاق میں نکلے ہیں یارو، اٹھو دوڑو بڑھو چل کر انہیں روکو انہیں مارو۔ مجھے ڈر ہے کہ جو ہونا تھا اب تک ہو چکا ہوگا، ابو سفیاں بیچارہ جان اپنی کھو چکا ہوگا۔ پڑے سوتے ہو تم سونا تمہارا لٹ گیا ہوگا، تمہارا کارواں سارے کا سارا لٹ گیا ہوگا۔ پکڑ کر لے گئے ہوں گے مسلمان ساتھ والوں کو، نکالو جلد اپنی فوج دوڑاؤ رسالوں کو۔ ارے تم سن رہے ہو تم سے کچھ بھی بن نہیں پڑتی، میری فریاد کی برچھی کسی دل میں نہیں گڑتی۔ اب اہل شہر پہچانے کہ زمزم ہے یہ ہر کارا، گھڑی میں شہر اس کے گرد اکٹھا ہو گیا سارا۔ وہ پتھرائی ہوئی آنکھوں سے ہر سو تکتا جاتا تھا، دو ہتھڑ پیٹتا جاتا تھا ظالم بکتا جاتا تھا۔ الجھنے کے لیے تیار تھے پہلے ہی دیوانے، لگے یہ حال سن کر سانپ کی مانند بل کھانے۔ چنگاری پڑ گئی بارود میں شعلہ بھڑک اٹھا، دلے ہر ثانی نمرود میں شعلہ بھڑک اٹھا۔ لگی تلواروں میں آگ ایسی کہ نتنوں سے دھواں نکلا، غضب کی شکل میں آنکھوں سے مغز استخواں نکلا۔ غرور و عجب نے دل کی سیاہی رخ پہ دوڑا دی، غضب ناکی نے آنکھوں کو ردائے سرخ پہنا دی۔ یہ ایسی بات تھی جو وہم میں بھی آ نہ سکتی تھی، تصور میں یہ صورت منہ کبھی دکھلا نہ سکتی تھی۔ مسلمانوں کو یہ جرت کہ ان کا قافلہ روکیں، جو اب تک چھپتے پھرتے تھے انہیں میدان میں ٹوکیں۔ انہیں ٹھیکہ ملا تھا اہل دنیا کو ستانے کا، کسی کو حق نہ تھا مد مقابل بن کے آنے کا۔ مسلمان اور ان کے کارواں پر حملہ آور ہوں، خبر سن لیں یہ بھتنے اور جامے سے نہ باہر ہوں۔ وہ ہر کارا تو پلٹا صورت شیطان بہکا کر، لگے بس گھلنے یہ سانپ پیچ و تاپ کھا کھا کر۔ بھرے بیٹھے تھے پہلے سے بہانہ اور ہاتھ آیا، اٹھا ابو جہل ایک تقریر کی لوگوں کو بھڑکایا۔ کہا او بے وقوفو سوچتے کیا ہو، کمر باندھو اٹھاؤ نیزہ و خنجر، اٹھو تیغ و تبر باندھو۔ مسلمانوں کو مکے سے نکل جانے دیا تم نے، وہ موقع خوب تھا افسوس
ٹل جانے دیا تم نے، محمد کو یہیں پر ختم کر دو۔ میں نہ کہتا تھا مسلمانوں سے قبرستان بھر دو، میں نہ کہتا تھا۔ مدینے میں پہنچ کر اب یہ جرت مل گئی ان کو، تمہیں پر حملہ آور ہوں یہ ہمت مل گئی ان کو۔ تمہیں ان کو سزا دینے کی فرصت ہی نہیں ملتی، نیا مذہب مٹا دینے کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ تمہارے سامنے ہستی ہی کیا ہے اس جماعت کی، مسلمان کیا ہیں ایک بے رنگ سی تصویر غربت کی۔ وہ خود ہیں جنگ کے طالب، حیا تم کو نہیں آتی۔ تمہارا قافلہ لٹتا ہے، چھاتی پھٹ نہیں جاتی۔ لطیمیاں ہو گیا تاراج تو پچھتاؤ گے یارو، تم اپنی بیویوں کو عیش سے ترساؤ گے یارو۔ یہ بھالے برچھیاں پیکان کس دن کام آئیں گے، تمہارے جنگ کے سامان کس دن کام آئیں گے۔ چلو میدان میں جرت آزماؤ، دیکھتے کیا ہو، قریشی نسل کی شوکت دکھاؤ، دیکھتے کیا ہو۔ ہمارے 360 ہیں، تنہا خدا ان کا، بھلا اتنے خداؤں سے لڑے گا کیا خدا ان کا۔ اٹھو اے لات و عزا و حبل کے پوجنے والو، عرب سے ایک خدا کے نام کا دھبا مٹا ڈالو۔ اٹھا ایک غلغلہ ہر شخص تیاری لگا کرنے، ہر ایک تائید خون ریزی و خون خواری لگا کرنے۔ درستی ہو گئی جھٹ نیزہ و شمشیر و خنجر کی، چڑھی آندھی مدینے کی طرف باطل کے لشکر کی۔ قریشی نسل کے مردان جنگی سر بکف ہو کر، بڑھے گھوڑوں پہ یا اونٹوں پہ چڑھ کر صف بصف ہو کر۔ نظر بو نجتری حرس ابن عامر تھے یہ سب افسر، ابو جہل اور عقبہ اور شیبہ تھے سرے لشکر۔ چلے وہ سب کے سب جن کو پیمبر سے عداوت تھی، منبع اور رقع عاص بن ہشام و عقبہ بھی، بنی ہاشم بھی ان کے ساتھ شامل تھے بمجبوری، کہ بزدل سمجھے جاتے گر بتاتے کوئی معذوری۔ اگرچہ باخبر تھے اس برائی کے نتیجے سے، چلے امے نبی عباس بھی لڑنے بھتیجے سے۔ عقیل ابن ابی طالب بھی ان کے ساتھ شامل تھا، نہیں تھا ابو لہب اس کی بدی کا ہاتھ شامل تھا۔ قریشی سورما اکثر شریک فوج باطل تھے، کہ سب جنگ آزمودہ تیغ زن تھے اور قاتل تھے۔ یہ لشکر مشتمل تھا 1150 نوجوانوں پر، دلوں میں بغض نعرے کفر کے ان کی زبانوں پر۔ یہ لشکر بڑھ رہا تھا کعبہ توحید ڈھانے کو، مسلمانوں سے لڑنے کو، مدینے کے گرانے کو۔ مدینے کی طرف بڑھتا چلا آتا تھا یہ لشکر، گزرگاہوں میں لوگوں پر غضب ڈھاتا تھا یہ لشکر۔ زمین دشت کی چھاتی سے آہوں کا غبار اٹھا، فلک بھی کانپ کر العظمت للہ پکار اٹھا۔ ابو سفیان اور اس کا قافلہ بالکل سلامت تھا، مگر ظالم کا یہ فتنہ جگا دینا قیامت تھا۔ وہ لے کر مال و دولت منزل مقصود پر پہنچا، نہ آیا پیش کوئی حادثہ اور اپنے گھر پہنچا۔ پہنچ کر مکے میں یہ قافلہ 2 روز سستایا، سوئے لشکر مگر ایک تیز رو قاصد کو دوڑ آیا، کہ ہم بچ کر نکل آئے، لطیمہ بھی سلامت ہے، اگرچہ ہو تو لوٹ آؤ، لڑائی بے ضرورت ہے۔ اگر سارے عرب کو مشتعل کرنا ضروری ہو، مدینے کی زمین کو خون سے بھرنا ضروری ہو، تو واپس لوٹ آؤ تاکہ بندوبست ہو جائے، مسلمانوں کی ہستی جس سے بالکل پست ہو جائے۔ تجارت کا منافع بانٹ دو سارے قبائل میں، کہ ہوگی اس سے وسعت اہل مکہ کے وسائل میں۔ قبائل ان مسلمانوں کا جینا تنگ کر دیں گے، وہ ان کے کھیت میداں راستے لاشوں سے بھر دیں گے۔ مدینے کے یہودی بھی ہمارے دوست ہیں سارے، ابھی خاموش بیٹھے ہیں وہ حلف صلح کے مارے۔ انہیں لالچ دیا جائے تو وہ بھی عہد کو
کو توڑیں، یہ مجبوری کی ظاہر داریاں رکھنے سے منہ موڑیں۔ اگر کچھ خرچ کرنے سے یہ ہو جائے تو کیا کہنا کہ ہوگا اوس و خزرج کو بھی مشکل شہر میں رہنا۔ بہر سو ناکہ بندی کر کے پھر ہم بھی کریں گے دھاوا، لگا دیں آگ کر دیں مسجدوں کو راکھ کا آوا۔ مزہ جب ہے ہمیں بھی حملہ کرنے کا، مزہ آئے کہ ان کے بھاگنے کا راستہ مسدود ہو جائے۔ پلٹ آنا اگر ہو نامناسب خیر بڑھ جاؤ، مسلمانوں کے سر پر بھوت کی مانند چڑھ جاؤ۔ ہماری بھی ضرورت ہو تو کہہ دو ہم بھی آ جائیں، نہیں کچھ اور خیر اس لوٹ ہی کا مال پا جائیں۔ ہنسا ابو جہل یہ پیغام سن کر تن کے یوں بولا کہ یہ دفتر نصیحت کا ابو سفیان نے کیوں کھولا۔ اسے کہہ دو لطیمہ رکھ کے جلد آ جائے لشکر میں، وہ چالیں ہی نہ بتلائے ہمیں بیٹھا ہوا گھر میں۔ قبائل میں کریں کیوں مفت جا کر بادیا گردی، مسلمہ چیز ہی کیا ہے کریں اتنی جو سردردی۔ مٹانے کے لیے ان کے یہ جنگی فوج کافی ہے، خس و خاشاک کی خاطر یہی ایک موج کافی ہے۔ چڑھائی ہو چکی ہے اب پلٹ جانا ہے ناممکن، مسلمانوں کے سر سے موت کا ٹلنا ہے ناممکن۔ ابو سفیان سے کہہ دینا کہ تم سمجھے ہو کیا ہم کو، تمہارا مدعا جو کچھ بھی تھا معلوم تھا ہم کو، جو قاصد تم نے بھیجا تھا اسے پہچانتے تھے ہم، تمہارے کارواں کو بھی سلامت جانتے تھے ہم۔ سمجھ لی بات ہم نے قوم ساری مشتعل کر دی، لگا دی آگ رگ رگ میں تمنا جنگ کی بھر دی۔ یہ لشکر جمع ہو کے بحر قتل و خون نکل آیا، نکلنا تھا جو مطلب مال و زر سے یوں نکل آیا۔ ہوا مفتوح پہلا مرحلہ اب تم بھی آ جاؤ، سلامت ہے تمہارا قافلہ اب تم بھی آ جاؤ۔ اگر تم عیش کرنے کے لیے بیٹھے ہو مکے میں، مزے سے پیٹ بھرنے کے لیے بیٹھے ہو مکے میں، تو لشکر میں ہمارے عیش و عشرت کی کمی کیا ہے؟ یہاں ہر چیز ہے موجود، ہر نعمت مہیا ہے۔ شرابیں، ناچ گانا، کھانا پینا ساتھ لائے ہیں، بھلا لگتا ہے جن چیزوں سے جینا ساتھ لائے ہیں۔ بہت سی گانے والی عورتیں ہمراہ لشکر ہیں، انہی کے حسن سے معمور یہ خرگاہ لشکر ہیں، انہی سے منزلوں میں اہتمام عیش رہتا ہے کہ ہر سردار کا خیمہ مقام عیش رہتا ہے۔ ہماری رات غر کے بادئے سر جوش رہتی ہے، صدائے چنگ و دف گل بانگ نوشا رہتی ہے۔ کبھی چشمے فلک نے یہ نرالے رنگ دیکھے ہیں، نظر سے گزرے ہیں یہ عیش ایسے جنگ دیکھے ہیں، مگر یہ مت سمجھ لینا کہ ہم بے ہوش و غافل ہیں، نہیں خود آ کے دیکھو ویسے ہی صفاق و قاتل ہیں۔ ہمارا جوش ہر منزل پہ دونا ہوتا جاتا ہے کہ ہر میں نوش دل سے زنگ حسرت دھوتا جاتا ہے۔ یہ قومی آن کی باتیں ہیں متوالے نہیں ہیں ہم، دکھانا ہے کہ ہر ایک رنگ میں مسند نشیں ہیں ہم۔ قریشی نسل کی شان امارت کے امی ہم ہیں، عرب کا کون مالک ہے؟ ہمی ہم ہیں، ہمی ہم ہیں۔ عرب کے رہنے والے کو دکھا کر بزم کا نقشہ بتا دیں، برسرے میدان جما کر رزم کا نقشہ۔ یہ ساری عشرتیں اہل وغا کا دل لبھائیں گی، ہمیں جنگاہ تک لے جائیں گی پھر لوٹ آئیں گی۔ وہاں ہم کیا کریں گے یہ نہ پوچھو بس سمجھ جاؤ، مسلمانوں کی حالت دیکھنی چاہو تو جلد آؤ۔ تفنگ و نیزہ و خنجر، شراب و نغمہ و ساقی، مجھے یہ تو بتاؤ شہر میں کیا چیز ہے باقی؟ میرا مطلب یہ ہے بزدل نہ کہلاؤ ابو سفیان، مجھے تم جانتے ہو منہ نہ کھلواؤ ابو سفیان۔
صورت حال کی نزاکت، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا مشورہ صحابہ۔ ادھر گاوے زمیں تھرا رہی تھی بد نہادوں سے، ادھر اہل مدینہ بے خبر تھے ان ارادوں سے۔ وہی ایک ملہم صادق، وہی ایک دیدائے بینا، اسی کا قلب تھا جس پر تھا سارا حال آئینہ۔ اسے معلوم تھا آغاز و انجام اس چڑھائی کا، اسی کا دل تھا جس میں درد تھا ساری خدائی کا۔ وہ سب کچھ جانتے ہیں جو اما دیتے ہیں جانوں کو، خبر ہوتی ہے خونی بھیڑیوں کی گلہ بانوں کو۔ رسول اللہ نے ایک دن مسلمانوں کو بلوایا، بٹھایا مسجد نبوی میں سب کو اور فرمایا کہ دو جانب سے اٹھ کر جنگ کا طوفان آتا ہے۔ قریشی فوج آتی ہے، ابو سفیان آتا ہے۔ ابو سفیان پلٹ آیا ہے لے کر شام کی دولت، قبائل میں یہ زر تقسیم کر دینے کی ہے نیت۔ اٹھائے گا قبائل کو تمہارے سر پہ لائے گا، مدینے پر قیامت ڈھائے گا، فتنے اٹھائے گا۔ ادھر مکے سے لشکر چل چکا ہے لڑنے مرنے کو، تمہارے دین و امن و صلح کے برباد کرنے کو۔ اٹھے ہیں اہل مکہ تاخت و تاراج کی خاطر، چلا آتا ہے باطل حق سے استمزاج کی خاطر۔ حلیفوں میں تمہارے ہیں یہودی اور کافر بھی، حمایت میں مسلمانوں کی ہیں کمزور اور لاغر بھی۔ کرو قطع نظر اس سے کہ ان کا دین ہے کیسا، کہ دین و مذہب و ملت میں ہے اکراہ نازیبا۔ وہ عرفانی بلندی پر ہیں یا پستی میں بستے ہیں، تمہارے دامنوں میں امن کی بستی میں بستے ہیں۔ بہت سے لوگ طرز غیر جانبدار رکھتے ہیں، بیچارے بال بچے رکھتے ہیں، گھر بار رکھتے ہیں۔ مدینے پر ہوا حملہ تو گھبرائیں گے بیچارے، جفا و ظلم کی چکی میں پس جائیں گے بیچارے۔ مسلمانوں پہ لازم ہے حمایت ان حلیفوں کی، مبادا آبرو بگڑے شریفوں کی ضعیفوں کی۔ قریش مکہ کی یورش کا باعث صرف مسلم ہیں کہ اب تک باوجود ضعف دین اللہ پہ قائم ہیں۔ وہ حق سے پھیر لینا چاہتے ہیں تم کو جبریہ، تمہیں پر فرض ہے اس یورش بے جا کا دفیہ۔ اگرچہ مفلس و نادار ہو تعداد میں کم ہو، قریش مکہ سے سامان میں افراد میں کم ہو۔ مہاجر بے وطن ہیں بے نوا کچھ بھی نہیں رکھتے، غریب انصار بھی دل کے سوا کچھ بھی نہیں رکھتے۔ سواری اور ہتھیاروں کی حالت بھی نہیں اچھی، گھروں میں بعض بیماروں کی حالت بھی نہیں اچھی۔ مسلمانوں مگر اس راہ میں اللہ کافی ہے، جہاد فی سبیل اللہ میں اللہ کافی ہے۔ تمہارا اندیہ کیا ہے، لڑیں یا بند ہو بیٹھیں، چلیں میدان میں یا شہر کے پابند ہو بیٹھیں۔ ابو بکر و عمر نے عرض کی اے ہادی دوراں، ہمارے مال جاں اولاد سب کچھ آپ پر قرباں۔ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ اٹھے مقداد اٹھ کر عرض کی اے سرور عالم، نہیں ہے قوم موسیٰ کی طرح کہہ دینے والے ہم۔ کہا تھا اس نے اے موسیٰ ہمیں آرام کرنے دے، جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں ان سے پیٹ بھرنے دے۔ خدا کو ساتھ لے لے اور باطل سے لڑائی کر، ہمارے واسطے خود جا کے قسمت آزمائی کر۔
ہمیں کیوں ساتھ لے جاتا ہے دنیا سے اجڑنے کو؟ خدا اور اس کا موسیٰ ہی بہت کافی ہیں لڑنے کو۔ معاذ اللہ مثیل امت موسیٰ نہیں ہے ہم، جہاں میں پیروان دین ختم المرسلین ہیں ہم۔ ہمارا فخر یہ ہے ہم غلامان محمد ہیں، ہمیں باطل کا ڈر کیا زیر دامان محمد ہیں۔ مسلمان کو ڈرا سکتے ہیں کب یہ نیزہ و خنجر، لڑیں گے سامنے ہو کر عقب پر دائیں بائیں پر۔ بزرگان مہاجر نے دکھائی جب توانائی، رسول اللہ نے سن کر دعائے خیر فرمائی۔ صفِ انصار کی جانب اٹھیں آنکھیں نبوت کی، تو سعد ابن معاذ اٹھے دکھائی شان جرت کی۔ ادب سے عرض کی انصار ہیں ہم یا رسول اللہ، غلام سید ابرار ہیں ہم یا رسول اللہ۔ خدا نے ہم غریبوں پر عجب احسان فرمایا کہ ختم المرسلین اس شہر میں تشریف لے آیا، جہاں میں اس سے بڑھ کر کوئی عزت مل نہیں سکتی، کسی کو بھی ابد تک اب یہ دولت مل نہیں سکتی۔ خدائے پاک کے فرمان پر ایمان لائے ہم، رسول اللہ پر قرآن پر ایمان لائے ہم، تو کیا اب موت کے ڈر سے یہ دولت ہم گنوا دیں گے؟ بھلا دیں گے یہ احساں بار لعنت سر پہ لا دیں گے، بھلا دیں گے یہ احساں بار لعنت سر پہ لا دیں گے۔ تعالیٰ اللہ یہ شیوا نہیں ہے با وفاؤں کا، پیا ہے دودھ ہم لوگوں نے غیرت دار ماؤں کا۔ صداقت دیکھ کر رکھا تھا ان قدموں پہ سر ہم نے، کہ مانا آپ کو روشن دلائل دیکھ کر ہم نے۔ قسم اللہ کی جس نے نبی مبعوث فرمایا، سبھی کچھ پا لیا جس وقت ہم نے آپ کو پایا۔ گدائی آپ کے در کی ہماری پادشاہی ہے، ہمیں تو آپ کا ارشاد ہی وحی الہی ہے۔ ہمیں میدان میں لے جائیے یا شہر میں رہیے، کسی سے صلح کو فرمائیے یا جنگ کو کہیے، ہمارا فرض ہے تعمیل کرنا رائے عالی کی۔ ہماری زندگی تکمیل ہے ایمائے عالی کی، ہمارا جینا مرنا آپ کے احکام پر ہوگا۔ کسی میدان میں ہو خاتمہ اسلام پر ہوگا، اگر ارشاد ہو بحر فنا میں کود جائیں ہم، ہلاکت خیز گرداب بلا میں کود جائیں ہم۔ نبی کا حکم ہو تو پھاند جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں۔ قریش مکہ تو کیا چیز ہے دیووں سے لڑ جائیں، سنان نیزہ بن کر سینہ باطل میں گڑ جائیں۔ نظارہ دیکھ کر انصار کے جوش اطاعت کا، اٹھا عرش معلیٰ کی طرف چہرہ نبوت کا۔ یہ وحدت آج وحدت کے مبلغ کو پسند آئی، اٹھا کر ہاتھ حضرت نے دعائے خیر فرمائی۔ دعا کے بعد لوگوں کو نوید فتح و نصرت دی، برائے جنگ یثرب سے نکلنے کی اجازت دی۔ کہا دونوں میں تم کو ایک جماعت ہاتھ آئے گی، خدا نے وعدہ فرمایا ہے نصرت ہاتھ آئے گی۔ رہے گا بول بالا قدرت حق سے صداقت کا، گرے گا جڑ سے کٹ کے نخل کفر و ظلم و بدعت کا۔ فلک پر تھوکنے والے زمیں پر سر نگوں ہوں گے، یقین رکھو کہ خود سر حملہ آور سر نگوں ہوں گے۔ مجاہدین اسلام جہاد کے رستے پر۔ نماز صبح پڑھ کر ہو گئی چلنے کی تیاری، اٹھا خود مسجد نبوی سے ابر رحمت باری۔ دکھانا شان حق منظور تھی ہادی کامل کو، مدینے سے نکل کر روکنا تھا فوج باطل کو۔
دویم تھا سال ہجری 12ویں تھی ماہ رمضاں کی کہ نکلی مختصر سی ایک جماعت اہل ایما کی، نکل کر شہر سے تعداد دیکھی جان نثاروں کی، تو گنتی 313 تھی ان طاعت گزاروں کی۔ صلاح جنگ یہ تھا 8 تلواریں تھی 6 زرہیں، غنا کا رنگ یہ تھا چیتھڑوں میں 20 گرہیں۔ کمانے اور نیزے چوباہے نا تراشیدہ، حدود کفش سے آزاد پائے آبلا دیدہ۔ زیادہ لوگ پیدل تھے سواری پر بہت تھوڑے، کہ 70 اونٹ تھے بہرے سواری اور 2 گھوڑے۔ ہلا دیتی تھی کوثاروں کو جن کی دھاک پیدل تھے، جناب حمزہ کیا خود صاحب لولاک پیدل تھے۔ علی اور بولبابا اور جناب سید عالم یہ تینوں باری باری سے شریک ناقہ تھے باہم۔ ابو بکر و عمر اور عبد الرحمن ایک سواری پر منازل طے کیے جاتے تھے اپنی اپنی باری پر۔ سمندر میں اٹھا کرتی ہے جیسے موج بے پرواہ، اسی صورت رواں تھی غازیوں کی فوج بے پرواہ۔ کھجوریں تک میسر تھیں نہ جن کے پیٹ بھرنے کو، یہ اللہ کے مجاہد تھے چلے تھے جنگ کرنے کو۔ بہت سے سر بسر محروم گھوڑے اور ناکے سے، بہت ایسے تھے جن کی رات بھی کٹتی تھی فاقے سے۔ خیال عظمت ملت مکیں تھا ان کے سینوں میں، کوئی سامان نہ تھا ذوق یقین تھا ان کے سینوں میں۔ یہ چند افراد اٹھے تھے ضعیفوں کی حمایت کو، شریروں کے مقابل میں شریفوں کی حمایت کو۔ چلے تھے یہ مجاہد آج میدان شہادت میں، محمد کی ہدایت پر محمد کی قیادت میں۔ زرہ پہنے ہوئے جب لشکر نور سحر نکلا، شہ خاور اٹھا بہر مدد سینہ سپر نکلا۔ قضائے دہر سے اب اٹھ چلی شب کی عملداری، خدا دینے لگا باطل کو پاداش سیاہ کاری۔ شعائیں برچھیاں بن کر اندھیروں کی طرف لپکیں، بلائیں بھاگ اٹھیں اپنے ڈیروں کی طرف لپکیں۔ تکبر، ظلم، گستاخی، دل آزاری، من و مائی، تشدد، کینہ توزی، ناز، خود بینی، خود آرائی، ستانے کے طریقے، قتل کر دینے کی ایجادیں، یہ بچے مادر شب کے اندھیرے کی یہ اولادیں۔ ہوئے آ کے سب شامل گروہ اہل باطل میں، یہ فتنے آ بسے کفار کے تہ خانہ دل میں۔ خودی نے بھر دیے تھے کبر کے طوفان ہر سر میں، ڈبونے جا رہے تھے کشتی حق آب خنجر میں۔ لگایا بدر کے میدان میں کفار نے ڈیرا، یہاں تدبیر کی تزویر کو تقدیر نے گھیرا۔ یہاں ابو جہل نے آتے ہی پھر لوگوں کو بھڑکایا، دلایا جوش سب کو اور خود بھی جوش میں آیا۔ کہا یہ دن وہ ہے جس کی طلب تھی ایک مدت سے، اکٹھے ہیں صنادید قریش اس وقت قسمت سے۔ ہمارے پہلواں بھاری ہیں 100 پہلوانوں پر، مدینے بھر میں شور الغدر ہوگا زبانوں پر۔ یہ خود سر پہلواں کیا پھر کبھی ساتھ آنے والے ہیں، بھلا ایسے مواقع پھر کبھی ہاتھ آنے والے ہیں۔ یہ ساری مہربانی ہے ہمارے دیوتاؤں کی، چڑھائی ہو گئی ہے ایک خدا پر سب خداؤں کی۔ کریں گے جب یہ مل کر 360 تقدیریں، اٹھیں گی 7 ساڑھے 1100 خونریز شمشیریں۔ میں دیکھوں گا کہ وہ تنہا خدا کس کام آتا ہے، کہاں لے جا کے مٹھی بھر جماعت کو چھپاتا ہے۔ یہ برچے بجلیاں بن بن کے جن کے پھل چمکتے ہیں، کہاں ہیں آج وہ سینے جو ان کو روک سکتے ہیں۔ ذرا دیکھو تو یہ خونخوار جوہردار
شمشیریں، یہ شمشیریں پہاڑوں پر گریں تو بیخ تک چیریں، یہ خنجر دیکھتے ہو جو کھینچے جاتے ہیں تن تن کر، تڑپتے ہیں کہ تیریں موج خون میں مچھلیاں بن کر، ہمارے تیر دیکھو ان کا میہ جس دم برستا ہے، تو لاکھوں بسملوں کا کھیت پانی کو ترستا ہے، رسد کو دیکھو نظارہ کرو سامان جنگی کا، ہے چہروں سے ہی ظاہر دبدبا مردان جنگی کا، نظارے ہی سے اصحاب محمد کانپ جائیں گے، ہمارے ہر سپاہی کو وہ ایک جلاد پائیں گے، مسلمانوں کے حق میں واقعی پتھر ہے دل ان کا، نہیں پتھر نہیں پتھر سے کچھ بڑھ کر ہے دل ان کا، محمد خود کہیں گے ہاں یہ جلادوں کا لشکر ہے، یہ نمرودوں کی فوجیں ہیں، یہ شدادوں کا لشکر ہے، ہمارے نام کی ہیبت عرب میں بیٹھ جائے گی، مسلمان قتل ہوں گے دھاک سب پر بیٹھ جائے گی، یہاں ایک دن ٹھہر کر پھر بڑھو باقاعدہ ہو کر، اچانک اس طرح سے جا پڑو اہل مدینہ پر کہ ان کے بھاگنے کی سعی بھی ناکام ہو جائے، کوئی بچنے نہ پائے یعنی قتل عام ہو جائے۔ علم کفار کا لہرا گیا وادی کے دامن پر، اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا اس روز روشن پر، بڑی ترتیب سے خیمے لگائے اہل باطل نے، رسد بٹنے لگی لحم شتر سب کو لگا ملنے، زمیں کے جسم پر ہر خیمہ ایک پرسوز چھالا تھا، کہ میخوں ہی سے جس نے بدر کا دل چھید ڈالا تھا، لگا اس شان و شوکت پر دماغ چرخ چکرانے، غضب کے ساز و سما لے کے آئے تھے یہ دیوانے، ادھر سے جا رہی تھی ایک جماعت حق پرستوں کی، بباطن روزہ داروں کی، بظاہر فاقہ مستوں کی، نہ ان کے ساتھ خیمے تھے نہ سامان رسد کوئی، نہ ان کی پشت پر تھا جز خدا بہر مدد کوئی، نہ زرہیں تھیں نہ ڈھالیں تھیں نہ خنجر تھے نہ شمشیریں، فقط خاموش تسکین تھی فقط پرجوش تکبیریں، کوئی سامان نہیں تھا ایک ہی سامان تھا ان کا، خدا واحد نبی صادق ہے یہ ایمان تھا ان کا، بنا کر اپنے سینوں کی سپر آیات قرآن کو، بظاہر چند تن کے روکنے آئے تھے طوفاں کو، انہی کے نور سے ہر سو اجالا ہونے والا تھا، انہی کے دم سے حق کا بول بالا ہونے والا تھا۔ صدائے عشق